تو آج ہم فلسطین کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں جی اور خاص طور پر ایک تجزیہ ہمارے سامنے ہے، راشن یا جال، فلسطین میں خاموش نسل کشی۔ بالکل. یہ تجزیہ ایک بہت آپ کہیں چونکا دینے والا دعویٰ کر رہا ہے۔ جی یہ کہتا ہے کہ غزہ میں جو خوراک کی امداد کے واقعات ہو رہے ہیں وہ مطلب صرف بدنظامی یا حادثے نہیں ہیں. تو پھر کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ جی ماخذ کا یہی نقطہ نظر ہے. یہ چیلنج کرتا ہے اس خیال کو کہ یہ سب جنگ کے افسوسناک مگر ناگزیر واقعات ہیں. اچھا، بلکہ یہ ایک پیٹرن، ایک منصوبے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا مقصد اس تجزیے کے مطابق صرف فوجی نہیں لگتا. تو یہ پیٹرن کیا ہے؟ ماخذ میں کچھ بہت ہی پریشان کن تفصیلات ہیں، جی بتائیے گا. جیسے کہ لوگ اکثر ننگے پاؤں خوراک کے لیے میلوں پیدل چلتے ہیں اور کئی بار واپس نہیں آتے۔ ایک حالیہ واقعے کا خاص ذکر ہے جہاں 100 سے زیادہ لوگ جی راشن کے انتظار میں. بالکل راشن کے انتظار میں ہلاک یا زخمی ہوئے، اور یہ لڑائی میں نہیں ہوا، یہ امداد لیتے ہوئے ہوا۔ جی یہ اہم نقطہ ہے. اس میں قافلوں پر بمباری، ہجوم پر فائرنگ، یہاں تک کہ آٹے کے ٹرکوں تلے بچوں کے کچلے جانے کا ذکر ہے۔ اور دیکھیں یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ماخوذ خوراک پر، خاص طور پر آٹے پر زور دے رہا ہے. صحیح، یعنی یہ بنیادی ضرورت کی چیز ہے نا، کوئی ہتھیار تو نہیں. بالکل۔ اور یہی وہ تضاد سامنے آتا ہے جس پر تجزیہ زور دیتا ہے. ایک طرف اسرائیلی موقف ہے کہ یہ ہجوم پر قابو پانے کی کوشش تھی یا وہ ایک حادثہ تھا. دوسری طرف وہاں موجود لوگ ہیں، صحافی، امدادی کارکن، جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھوک، بے دخلی اور خوف پھیلانے کی ایک منظم پالیسی ہے. منظم پالیسی۔ اچھا، تو اگر یہ ایک منظم پالیسی ہے جیسا یہ ماخوذ دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کا بڑا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے؟ مقصد کیا ہے جی؟ کیا یہ صرف حماس کے خلاف ہے؟ یہ تجزیہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے. اس کے مطابق ہدف صرف حماس نہیں بلکہ مجموعی طور پر فلسطینی عوام ہیں. پوری فلسطینی قوم؟ جی دعویٰ یہ ہے کہ مقصد انہیں غیر انسانی بنا کر پیش کرنا ہے، انہیں ان کی زمینوں سے مطلب نقل مکانی پر مجبور کرنا ہے، اور آخر میں غزہ کو اس حال تک پہنچانا کہ وہاں رہنا ہی ناممکن ہو جائے. یعنی ناقابل رہائش بنا دینا۔ جی ماخذ میں کچھ اسرائیلی وزراء کے بیانات کا بھی حوالہ ہے. نام نہیں لیا مگر کہا گیا ہے کہ ہم اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ وہ خود ہی چلے جائیں گے. یہ تو بہت ہی سنگین الزامات ہیں۔ ماخذ ان اقدامات کے لیے کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ کوئی خاص اصطلاح؟ جی یہاں ماخذ بہت واضح ہے. وہ اسے صرف سیکیورٹی آپریشنز نہیں کہتا، اچھا، بلکہ وہ اسے نسلی صفائی کہتا ہے، ایتھنک کلینزنگ. نسلی صفائی۔ یہ تو ایک قانونی اور اخلاقی طور پر بہت بہت بھاری اصطلاح ہے۔ بالکل. اس کا مطلب ہے کہ الزامات صرف جنگی حکمت عملی پر نہیں بلکہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال پر عالمی رد عمل کے بارے میں یہ تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دنیا کیا کر رہی ہے؟ تجزیہ عالمی برادری، خاص طور پر مغربی ممالک کے رد عمل پر آپ کہہ سکتے ہیں شدید تنقید کرتا ہے. کس طرح کی تنقید؟ اسے خاموشی، منافقت اور دوہرا معیار کہا گیا ہے. اچھا، کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں ویٹو ہو رہی ہیں، بین الاقوامی عدالت انصاف کے احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ تنقید صرف حکومتوں پر ہے یا اس میں اور بھی کوئی شامل ہے؟ نہیں، حکومتوں کے علاوہ میڈیا کے کردار پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے. میڈیا پر؟ کس طرح؟ کہ کیا میڈیا سچائی دکھانے کے بجائے توازن پیش کرنے کی کوشش میں وہ اصل تصویر کو دھندلا رہا ہے؟ یعنی بیلنس کے نام پر۔ جی تجزیہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ جب بقول اس کے کیمرے سب کچھ دکھا رہے ہیں تو پھر پابندیاں کیوں نہیں لگتی؟ بین الاقوامی قوانین کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تجزیہ اس صورتحال کو جنگ کے ضمنی اثرات نہیں مانتا، بلکہ ایک منظم نسل کشی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جی بالکل. اختتام پر یہ کیا کہتا ہے؟ کوئی حل یا کوئی حتمی بات؟ اختتام ایک سوالیہ نشان کے ساتھ ہوتا ہے. ماخذ پوچھتا ہے کہ کیا دنیا ایک اور سانحے کا انتظار کرے گی؟ یا اب عمل کرنے کا وقت ہے؟ جی یا اب عمل کرنے کا وقت ہے. اور یہ ہم سب کے لیے، مطلب سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑ جاتا ہے. کیا نقطہ؟ کہ تاریخ ان واقعات پر خاموش رہنے والوں اور آواز اٹھانے والوں